السلام علیکم معزز سامعین، ہمارے چینل سیرت صحابہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو شام پر لشکر کشی کے لیے خط لکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب: بسم اللہ الرحمن الرحیم، از طرف عبداللہ عتیق بن ابی قحافہ بجانب تمام مسلمانان، السلام علیکم۔ حمد و صلات کے بعد واضح ہو کہ میں نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ کر دیا ہے تاکہ اس کو کفاروں اور ناہنجاروں کے قبضہ سے علیحدہ کر دیا جائے۔ تم میں سے جو شخص جہاد کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ بہت جلد خداوند تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت شریفہ تحریر فرمائی: تم ہلکے بھاری یعنی تھوڑا سامان ہو یا زیادہ، کیسے ہی ہو جہاد میں برابر جایا کرو اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ خطوط آپ نے انس ابن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ روانہ فرمائے اور خود جواب اور ان کے آنے کے منتظر ہوئے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اہل یمن کے آنے کی خوشخبری سنائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا کہ میں نے جس شخص کو آپ کا حکم سنایا اس نے فوراً خدا کی اطاعت اور آپ کے فرمان کو منظور کر لیا۔ وہ لوگ مع ساز و سامان جنگ و ذرہ پوشی آمادہ حضوری خدمت ہو چکے ہیں۔ یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے پہلے آپ کی خدمت میں خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں جنہوں نے آپ کی فرما برداری یولیدہ موئی اور غبار آلودگی کے لیے منظور کی۔ وہ لوگ نہایت دلیر اور اچھے شہسوار اور بڑے بہادر رؤسائے یمن ہیں، مع اہل و عیال کے روانہ ہو چکے ہیں اور عنقریب پہنچا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی ملاقات کے لیے تیار رہیے۔ آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ دن تو اسی طرح گزر گیا۔ دوسرے روز صبح ہی مجاہدین کی آمد شروع ہو گئی۔ اہل مدینہ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے لوگوں کو سوار ہونے کا حکم دیا اور خود ان کے ہمراہ مجاہدین کے استقبال کے واسطے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد لشکر پر لشکر، گروہ در گروہ مجاہدین کے آنا شروع ہوئے۔ ہر ایک قوم اور قبیلہ علم بلند کیے، جھنڈا ہاتھ میں لیے ایک دوسرے کے آگے اور پیچھے خوش خوش چلا آ رہا تھا۔ جس وقت لشکر قریب ہوا تو قبائل یمن کے قبیلوں میں سب سے آگے بہترین زرہ پہنے اور قیمتی تلواریں حمائل کیے یا خود پہنے ہوئے عربی کمانیں لٹکائے ہوئے تھا، وہ قبیلہ حمیر تھا۔ اس وقت قبیلے کا سردار ذوالقلع الحمیری تھا جو ایک عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا تو آپ کو سلام کر کے اپنی سکونت اور قومیت کا تعارف کرایا اور حسب ذیل اشعار پڑھے: میں قوم حمیر سے ہوں، جن لوگوں کو آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں وہ جنگ میں سبقت کرنے والے ہیں اور حسب اور نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں، شجاعت کے پیشہ شیر اور دلیروں کے سردار ہیں، بڑے بڑے مسلح بہادروں کو لڑائی کے وقت تلوار کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ہماری عادت اور خو ہی لڑائی کی اور ہمت ہی مارنے کی ہے۔ ان سب عہدیداروں پر ذوالقلع ان کا سردار ہے۔ ہمارا لشکر آ چکا اور ملک روم ہماری جوار نگاہ اور شام ہمارا مسکن صلوحیت کی خواہش کے خلاف ہوگا۔ دمشق ہمارا ہے اور ہم وہاں کے رہنے والوں کو ہم ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: اے ابو الحسن، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا تھا؟ یعنی جس وقت قبیلہ حمیر ماں اپنے اہل و عیال کے آوے تو مسلمانوں کو ان کی فتح کی خوشخبری سنا دینا کہ مسلمان تمام مشرکین پر فتح پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب قبیلہ حمیر مع اہل و عیال ساز و سامان گزر گیا تو ان کے پیچھے قبیلہ مزحج جو نہایت عمدہ قیمتی گھوڑوں پر سوار باریک نیزہ ہاتھ میں لیے سرکردگی قیس بن حبیرہ المردی پہنچا۔ یہ سردار بھی جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا تو آپ کو سلام کر کے اپنا اور اپنے قبیلے کا تعارف کرایا اور یہ اشعار پڑھے: ہمارا لشکر آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہو گیا۔ ہم قلعہ مراد کے تاج کے مالک ہیں۔ ہم آپ کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہمیں حکم دیجیے تاکہ رومیوں کو اس تلوار سے جو ہم حمائل کیے ہوئے ہیں قتل کر ڈالیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعا خیر دی۔ یہ آگے بڑھے۔ ان کے پیچھے قبیلہ طرہ کی فوج تھی جس کے سردار حابس بن سعید الطائی تھے۔
جس وقت حابس خلیفہ اول کے قریب آیا تو عذرائے تعظیم آپ گھوڑے سے اتر کر پیدا پا چلنے کا ارادہ کرنے لگے، مگر سردار اعظم نے قسم دیکھ کر روک دیا۔ جب حابس قریب آئے تو سلام کے بعد مصافحہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا اور ان کی قوم کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد قوم عزت کی ایک جمعیت کثیر ساتھ تھی، اس کے سپہ سالار جندب بن عمر الدوسی تھے۔ اس جمعیت اور قوم کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمان لٹکائے اور ترکش لیے موجود تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے اور فرمایا، تم کیوں چلے؟ تم لڑائی کے فن سے کم واقف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صدیق، اول تو اس لیے کہ جہاد کے ثواب میں شامل ہو جاؤں، دوسرے شام کے میوجات انشاءاللہ العزیز کھانے میں آئیں گے۔ آپ یہ سن کر بہت ہنسے۔ اس کے بعد میسرہ بن مسروق العبسی کے زیر کمان بنو عباس، اس کے پیچھے قبیلہ کنانہ جن کے سردار فسم بن اشیم القنانی تھے، آئے۔ تمام قبائل یمن کے ساتھ جو یہاں آئے تھے، ان کی اولاد، اموال، عورتیں، گھوڑے و اونٹ وغیرہ موجود تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاہ و حشم دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے اور خداوند تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد ہر ایک قبیلہ نے علیحدہ علیحدہ پڑاؤ کیا، چونکہ ایک جمع غفیر اور فوج کثیر جمع ہو گئی تھی، اس لیے کھانے پینے میں کفایت اور جگہ کی قلت ہوئی۔ سامان رسد میں کمی آئی، گھوڑوں کے دانے اور چارے میں تکلیف اٹھانی پڑی۔ یہ دیکھ کر سرداران قبائل نے مجتمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض و معرض کی جائے، چونکہ یہاں کثرت اژدہام کے باعث تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے آپ ہمیں شام کی طرف روانہ کر دیجیے۔ اصلاح و مشورہ کے بعد یہ حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کے پاس آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ایک نے دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا، سلسلہ کلام کون شروع کرے گا؟ اب سے آخر سب سے پہلے قیس بن حبیرہ المرادی نے عرض کیا، یا خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں جس کام کے لیے حکم فرمایا، ہم نے اس کو خداوند تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور جہاد کے شوق میں فوراً قبول کر لیا۔ اب خدا کے فضل سے ہمارا لشکر پوری طرح تیار ہو چکا، ساز و سامان سب کر لیا گیا، نیز آپ کا شہر گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں کے لیے تنگ اور فوج کی ضروریات کے لیے ناکافی ہونے کے باعث تکلیف دہ ہے، جس کی وجہ سے لشکر کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جنگ کی اجازت دی جائے۔ اگر جنگ جناب والا کی رائے کسی اور امر کی طرف راغب ہو گئی ہے اور پہلا ارادہ منسوخ فرما چکے ہیں تو ہمیں اجازت دے دی جائے، ہم اپنے وطن معلوف کی طرف لوٹ جائیں۔ اس طرح باری باری ہر ایک سردار قبیلہ نے عرض کیا۔ اس وقت آپ سب کی گفتگو سن چکے تو آپ نے فرمایا، اے ساکنین مکہ معظمہ وغیرہ، واللہ میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، بلکہ میری منشا محض تمہاری تکمیل کرنا تھی تاکہ تمہاری جمعیت پوری ہو جائے۔ عرض کیا، یا امیر المومنین، کوئی قبیلہ آنے سے باقی نہیں رہا، سب آ چکے، آپ خداوند تعالیٰ پر بھروسہ اور امید کر کے ہمیں روانہ کیجیے۔ اب اگلے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ سنیں گے کہ لشکر اسلام کی روانگی سب سے پہلا لشکر روانہ ہوا اور کس کس صحابی کو اللہ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا سپہ سالار بنایا، اور مدینہ کے اندر جو نصرانی عرب تھے انہوں نے ہرقل بادشاہ کی طرف یہ پیغام پہنچا دیا کہ شام پر لشکر کشی کے لیے صحابہ کرام روانہ ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ جڑے رہیے ہمارے چینل سے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کہ آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔